ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے نیپال میں ایک تو تمام لوگوں نے مل کر کے پہلے تو احتجاج کیا، جو حکومت تھی اس حکومت کو گرا دیا۔ اب جو ہے نئی حکومت بنانے کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا تھا، سب لوگ ایک عبوری حکومت پر راضی ہو گئے، ایک صدر پر، ایک وزیر اعظم پر۔ لیکن نیپال میں تین لوگوں کے مابین ایسی کھینچا تانی ہے کہ ہر گروہ اپنے شخص کو وزیر اعظم کے طور پر یا صدر کے طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیپال میں عبوری وزیر اعظم کے انتخاب پر تعطل 11 ستمبر کو بھی جاری رہا۔ صدر رام چندر پاڈیل نے امن کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد آئینی دائرہ کار میں سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا ہے۔ کھاٹمنڈو اور ملک کے دیگر حصوں میں صورتحال پرامن ہے، کیونکہ عبوری حکومت کے لیے سیاسی مذاکرات جاری ہیں، جہاں فوج حساس علاقوں میں گشت کر رہی ہے۔ نیپال میں بغاوت کے بعد کوئی مستقل حل نہیں نکل سکا ہے ابھی تک۔ دراصل نیپال میں بادشاہت کو واپس لانے کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں کہ گیانیندر شاہ کو دوبارہ نیپال کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور انہیں 11 ستمبر کو ہی محل لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد سشیلا کارکی کو عبوری وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، بعد میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ کھاٹمنڈو میں فوج کی بھاری تعینات ہے۔ نیپال کے آرمی چیف نے 12 ستمبر کو چین کا دورہ کرنا تھا، تاہم انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن ادھر نیپالی نوجوانوں کا الٹیمیٹم آ گیا ہے کہ اگر سشیلا کارکی کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو آرمی ہیڈ کوارٹر کو جلا دیں گے۔ یعنی بغاوت کا یہ سلسلہ ایسا ہے اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے مطالبے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر جمعہ یعنی 12 ستمبر کی صبح 11 بجے تک سشیلا کارکی کو عبوری وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو ہم آرمی ہیڈ کوارٹر کو جلا دیں گے اور صدر کو بھی اپنا عہدہ کھونا پڑے گا۔ یہ دھمکی دی تھی کل انہوں نے۔ سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کھاٹمنڈو کے میئر بیلن شاہ، کلمان گھیسنگ اور دھرنٹ کے میئر ہرکا ان لوگوں میں شامل ہے جن کے ناموں پر احتجاج کرنے والا جینزی گروپ حکومت کی قیادت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ 36 لوگوں کے ہلاکتوں کے بعد اور پھر ملک کا کئی سرمایہ اثاثہ جو ہے جلا دیے جانے کے بعد اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، ٹرمپ لگاتار اس وقت جو ہے الگ الگ ناموں سے چین اور ہندوستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسروں پر دباؤ بنا رہے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ہندوستان اور چین کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ روسی تیل کی خریداری پر ان دونوں ملکوں پر بھاری ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے G7 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان اور چین کی روس سے تیل کی درآمدات پر 50 سے 100% تک ٹیرف لگائیں تاکہ روس کے لیے مالیاتی راستے محدود کیے جا سکیں۔ اس تجویز پر غور کے لیے G7 ممالک کے وزرائے خزانہ آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملاقات کریں گے۔ امریکی وزارت خزانہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور چین کی جانب سے روسی تیل کی خریداری براہ راست ولادیمیر پوتن کی جنگی مشن کو تقویت دے رہی ہے اور یوکرین میں تباہی کو طول دے رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق جیسے ہی جنگ ختم ہوگی ٹیرف خود بخود ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین گرامی، G7 کے وزرائے خزانہ پر اس طرح کا دباؤ بنانا، روسی تیل خریدنے پر ہندوستان اور چین پر 100% تک ٹیرف لگائے جانے کا مطالبہ کرنا یہ کس طرح کی گنڈا گردی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے قطر پر اسرائیل کے کیے گئے غیر معمولی حملے کے بعد کہا کہ اسرائیل کا حملہ صرف حماس کے مذاکرات کاروں پر نہیں تھا جو غزہ میں جنگ بندی کے لیے مسلسل مصروف تھے، اس روز بھی اسی لیے وہاں جمع تھے، بلکہ پورے مذاکرات عمل پر قاتلانہ حملہ تھا اور اس حملے میں امریکہ بھی ملوث ہے۔
اس کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حماس کے عہدیدار فوزی برہوم نے جمعرات کے روز ٹی وی پر دکھائی جانے والے ایک پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ قطر پر کیے گئے حملے کے جرم میں شریک تھی۔ برہوم کے مطابق مذاکرات کاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب امریکی صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پر باہمی مشاورت کے لیے ہی جمع کی گئی، انہی کے اشارے پر جمع ہوئی تھی اور انہی کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین گرامی، ظالم نیتن یاہو اب جو ہے باقاعدہ فلسطینی سرزمین کو فلسطینی سرزمین ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ اس کی گنڈا گردی، دہشت گردی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہ کہنے لگا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ظالم، جابر، شیطانی درندہ، اس نے القدس کے قریب بستیوں کو وسعت دینے کے ایک نئے فیصلے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے میں E1 کے نام سے معروف توسیعی منصوبہ بھی شامل ہے جو عملی طور پر مغربی کنارے کو تقسیم کرتے ہوئے اس کے شمال کو جنوب سے الگ کر دے گا۔ اخبارات کو دیے گئے بیانات میں نیتن یاہو ظالم اس دہشت گرد نے کہا کہ اسرائیل کی مشرقی سرحدیں اردن کی وادی میں ہوں گی، نہ کہ معالیہ ادومیم کی بستی پر۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی حکومت غازہ میں حماس کو مکمل طور پر شکست دینے تک جنگ جاری رکھے گی، اور مزید کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو کے اعلان کے رد عمل میں فلسطینی نائب صدر حسین الشیخ نے کہا کہ فلسطینی ریاست یقینی طور پر قائم ہو کر رہے گی۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ عسکری طاقت ریاست کے قیام کی حتمی راہ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین گرامی، اس کی ہردرمی کس حد تک پہنچ چکی ہے اس درندے کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی اور ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے قطر پر حملے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کی کسی بھی درندگی کا، اس کی کسی بھی دہشت گردی کا جواب جو ہے اب عرب ممالک نہیں دیں گے۔ وہ صرف مذاکرات کے بارے میں بات کریں گے، مذمت کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کو للکارنے کی طاقت یا قوت ان ممالک میں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو جو ہے ظالم امریکہ اس کو ایسا کرنے نہیں دے گا۔ اس وجہ سے وہ لگاتار اس وقت جو ہے نڈر بنتا جا رہا ہے اور اپنی درندگی کی انتہا کرتے جا رہا ہے۔ کہتے ہوئے اس پر تبصرے شروع ہو چکے ہیں جب سے اس درندے نے کل یہ کہا کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی اور ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو کے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کل آپ جانتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کس طرح سے جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور سے ایک ویڈیو یا ایک تصویر اس وقت سامنے آئی ہے۔ پار کی گئی کار میں ایک شخص جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں ملا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ جو ہے ملٹری کے ہاسپٹل میں بحیثیت ڈاکٹر، خود ڈاکٹر تھا، سرونگ کر رہا تھا۔ ملٹری ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور کار کے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک۔ صدر بازار کے قریب کافی ہاؤس کے نزدیک انڈین کافی ہاؤس ایک آتا ہے، وہاں پر کھڑی کی گئی تھی کار۔ وہاں سے پاس ہونے والے لوگوں نے، راہگیروں نے جب دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بے ہوشی کے عالم میں ایسے بیٹھا ہے، جب غور کیا گیا تو اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ تو آرمی آفیسر، ڈاکٹر، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان نکل جانا، کس قدر جو ہے اس وقت اس طرح کی واردات، اس طرح کے سانحات اور واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، چارلی کرک کے جو قاتل ہے، جس کو شوٹر ہے، اس کی جو ہے شوٹ کرنے کے بعد کس طرح سے وہ فرار ہو رہا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے اس وقت امریکہ کی پولیس نے جو ہے منظر عام پر لایا ہے۔ ظالم صہیونی درندوں کا سپورٹر اور ٹرمپ کا بڑا قریب مانے جانے والے کو ایک ہی شوٹ میں ختم کر دیا تھا شوٹر نے، اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس کے بعد پولیس نے آج جو ہے کس طرح وہ شوٹ کرنے کے بعد فرار ہوا اور اس کی شناخت ظاہر کرنے کے لیے اس کی تصویریں بھی سامنے لائیں۔ یوٹا یونیورسٹی میں سوال جواب کا سیشن چل رہا تھا جب چارلی کرک کو سامنے کی بلڈنگ سے نشانہ بنا کر کے مار دیا گیا تھا۔ سنائپر کی شناخت ہو چکی ہے۔ اس نوجوان کون ہے، کیا ہے، اس کے نام وغیرہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی تصویریں اس وقت پورے
امریکہ میں اس وقت پوری طرح سے پھیلا کر کے اس کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، چارلی کرک کون تھا آپ لوگ معلوم ہے، جو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتا تھا، لیکن یہ ہندوستانیوں کے خلاف بھی تھا۔ وہ باقاعدہ جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ جو ہے اب بھارتیوں کو ہندوستان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ویزا جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اس نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس کو مارا گیا۔ اس کی 31 سال کی عمر تھی، اپنے آپ کو آتھر کہتا تھا، پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ٹرمپ کو بہت زیادہ جو ہے بڑھاوا دیتا تھا، اس کی پارٹی کو بڑھاوا دیتا تھا، لیکن اس طرح سے ایک اہم شخصیت کو امریکہ میں ایک ہی شوٹ میں ایک سنائپر کے ذریعے سے جو اس کے گردن پر گولی لگی تھی مرنے کے بعد سے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ اس شوٹر کو بہت سارے لوگ سراہ بھی رہے ہیں کیونکہ ایک زہر کو نکال باہر کیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے جو ہے اس وقت اس کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد میں پیش آنے والے ایک جو ہے لوٹ کھسوٹ اور قتل کی واردات کی میں خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں کام کرنے والے، کمپنیوں میں کام کرنے والوں پر آپ پوری طرح سے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاتون اپنے ہی گھر میں جو تنہا تھی، اپنے باپ، اپنے شوہر اور بیٹے کے گھر کام پہ نکل جانے کے بعد 2 افراد گھر میں گھستے ہیں اور پھر جو ہے سیزر کے ذریعے سے، پریشر کوکر کے ذریعے سے، چاقو کے ذریعے سے وہاں موجود تنہا عورت کے ہاتھ باندھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور گھر میں موجود سونا اور 1 لاکھ روپے لوٹ کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹا جو ہے مل کر کے کال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی، تو مسٹر اگروال گھر پہنچتے ہیں کہ آخر کیا ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ باہر سے دروازہ بند ہے۔ پھر کسی طرح اندر داخل ہوتے ہیں تو بیوی کو مرا ہوا پاتے ہیں اور وہاں پر سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی باقاعدہ باہر کے لٹیرے نہیں تھے، وہ گھر کا حال سمجھنے والے ان کے ہی گھر میں ایک کام کرنے والا شخص تھا، یعنی ان کی بلڈنگ میں یا ان کی کمپنی میں، اور دوسرا انہی کے فلور 13ویں فلور میں ان کا گھر موجود تھا سیبر آباد میں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے درندے کام کرنے والے لوگ جو ہے لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں۔ لوٹنے والے ان لٹیروں کا تعلق رانچی جھارکھنڈ سے بتایا جا رہا ہے، جو وہاں بھاگ چکے ہیں، بھاگنے کی کوشش، لیکن پولیس نے پوری طرح سے ان کی گرفتاری کے لیے اس وقت جو ہے جال بچھا دیا ہے۔ حیدرآباد میں پیش آنے والے اس لوٹ کے معاملے کے بعد کام کرنے والوں پر، ملازموں پر جو ہے الگ ہی انداز میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ کس پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہیں، اور بالخصوص بیرون ریاست سے آنے والے لوگوں کے لیے پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہتے ہوئے اس خبر پر مختلف قسم کے تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ سب لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،